نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. طلباء عزیز، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات، سرو سرشت بنایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور یہ کوئی چیز ہم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی. ہم تو ماں کی پیٹ میں تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہاں پیدا ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، آنکھ ہوگی یا نہیں ہوگی، پاؤں ہوگا یا نہیں ہوگا، عقل بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں تھا. بغیر مانگے ہوئے، بنا اپلیکیشن لیے ہوئے، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بھی بنا دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. ایسے ماں باپ کے گھر پیدا کر دیا کہ ذرا بولنا آیا تو بس کلمہ پڑھنا سکھا دیا ماں نے، مسلمان ہو گئے. تو یہ سب اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. پھر والدین کو یہ توفیق بخشی کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مدرسے میں بھیج دیا. ہو سکتا ہے آپ کسی دکان پر کوئی کام کر رہے ہوتے، مونگ پھلی بادام بیچ رہے ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کسی مدرسے میں آنے کے بجائے کسی اور کالج میں، اسکول میں پڑھ رہے ہوتے. آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کے دل میں ایمان کی قدر ہی نہ ہوتی. تو یہ بھی اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کیا کہ آپ کے والدین کو یہ توفیق بخش دی کہ انہوں نے آپ کو مدرسے میں بھیج دیا. مدرسے میں آئے ہیں تو آپ کیا بنیں گے، کس لیے آئے؟ اس لیے کہ اچھا کھانا ملتا ہے، اس لیے کہ جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے بڑے مولانا ہیں، حضور ہو گئے، نام ہو جائے گا. اس لیے کہ گاؤں میں رہتے تھے، غریب ماں باپ کے لڑکے بچے ہیں، مولوی بن جائیں گے تو کہیں امامت کریں گے، پیسہ ملنے لگے گا، مال کما لیں گے. تو انسان کی زندگی میں دو تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی طلب ہوتی ہے انسان عام طور پر.
یا تو مال چاہیے، اور مال بھی ملے اور جاہ بھی ملے. جاہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عزت ملے. بڑے حضور ہیں، مولانا صاحب ہیں، حضرت جی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی صاحب ہیں. سب لوگ نام لیتے ہیں، آگے آگے گھومتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر ہوتا ہے، زندہ آباد ہوتا ہے. ابھی ہو رہا تھا نا نیچے زندہ آباد. تھوڑی دیر زندہ آباد ہوگا، پھر مرد آباد بھی ہوگا. یہ قوم جتنی جلدی زندہ آباد کرتی ہے اتنی جلدی مرد آباد بھی کرتی ہے. نہ زندہ آباد کرنے میں صبر ہے، نہ مرد آباد کرنے میں صبر ہے. کس لیے یہ علم دین، یہ مدرسوں کی پڑھائی کیوں ہو رہی ہے؟ کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کو کسی گورو کی پوجا کرنے والے کے گھر میں نہیں پیدا کیا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا. ورنہ اپنے ہاتھ سے پتھر بنا کر، اس پتھر سے بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے آپ. اللہ نے وہاں سے ذلت سے اٹھایا اور اٹھا کر انبیاء اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. اللہ نے کیا. پھر یہاں بھی اللہ نہیں پہنچایا. ورنہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوتے اور ایسی حالت ہوتی ہماری آپ کی کہ ایمان کو جانتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے. تو کیوں بھیجا ہے؟ آپ کا دائرہ کیا ہے؟ کس بات کی تیاری کر رہے ہیں آپ یہاں؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ بھوشیہ کیا ہوگا؟ اونچا نام ہوگا، بڑی دکان ہوگی. یہی اگر بھوشیہ ہے تو پھر تو اس سے اچھا کہیں کالج میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دکان بنا کر کے سامان بیچ رہے ہوتے. وہ اچھا تھا. اگر دکان بنانی ہے، دماغ میں کسی کے یہ خناس بیٹھا ہو تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ دکان ہی کھول لے. بادام بیچنے لگے. بادام بوجھتے ہو نا؟ ہم لوگ مونگ پھلی کہتے ہیں. تو اللہ نے کیوں آپ کو منتخب کیا اس کام کے لیے؟ یہاں تک ہاتھ پکڑ کے، پیشانی کا بات پکڑ کے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. آپ کو نبیوں کی وراثت کا امین بنا کر بننے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. آپ انبیاء کی وراثتوں کے امین ہیں. کتنا بڑا کام اللہ نے آپ سے لینا چاہتے ہیں. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی، اس کی خدمت، وہ آپ کو منتخب کیا ہے اس کے لیے. جو جتنی خدمت کرے گا اتنا آگے بڑھے گا. نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اور جو کوئی یہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے نا. جو یہ مانے کہ کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اس کا ایمان رہے گا، چلا جائے گا، شیش ہو جائے گا نا. وہ تو مشتق پار نہیں کی. سمجھ رہے ہو میری بات یا نہیں؟ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. تو اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، انبیاء کا وارث بنا کر پیدا کیا.
کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا دائرہ ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. بہترین ادارہ ملا آپ کو، اچھے استاد ملے، اچھا ماحول ملا. ہمارے استاد تھے مولانا شفیع احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت کے مجاز بھی تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ادب علم کی روح ہے، ادب نہیں تو علم نہیں، ادب نہیں تو علم نہیں. فرماتے تھے استاد کا ادب، کتاب کا ادب، درسگاہ کا ادب، یہ تین ہیں ادب. تینوں آداب کا جس نے دھیان رکھا وہ کامیاب عالم بنے گا. اللہ تعالیٰ اس سے کام ضرور لے لیں گے، چاہے استعداد کبھی کیوں نہ ہو. ایک ہوتی استعداد یعنی صلاحیت، وہ نمبر سے پتہ چلتا ہے کس کو 80 نمبر ملا، کس کو 90 ملا، کس کو 45 ملا، ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کس کی صلاحیت زیادہ ہے. لیکن اللہ میاں کام کس سے زیادہ لیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم. کام اس سے زیادہ لیں گے جو ادب کرنے والا ہوگا، چاہے نمبر کم آ رہا ہو. کتنی مثالیں ہیں موجودہ، پچھلے 100 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کتنی مثالیں ہیں. وہ طالب علم جن کو ان کے استاد بھی یہ سمجھتے تھے کہ بھائی پڑھنے میں تو یہ نکما ہے، وہ اللہ نے بڑے بڑے کام لے لیے ان سے. اور جس نے بہت اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ نمبرات حاصل کیے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ کام نہیں کر پائے. علم کا تکبر آ گیا دماغ میں، میں تو بہت اونچا ہوں، میں تو ہمیشہ 100 میں سے 98 نمبر لے کر کے آیا. کسی کتاب میں تو میرے 100 میں سے 100 آئے تھے. ہو جاتا ہے نا دماغ میں. اور عالم کو سب سے زیادہ جو چیز ہلاک کرتی ہے وہ تکبر ہے. اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز کو شیطان کا یہی ایک راستہ ہے. عالم کے لیے شیطان کے پاس سب سے قریب کا راستہ یہی ملتا ہے کہ اس کے دل میں یہ فخر پیدا کر دے کہ تم تو ذی علم ہو. تو ذی علم تو ہوگا وہ، لیکن وہ وراثت اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبیوں والے کام کے لیے، انبیاء کے مشن کو آگے چلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے آپ کی جماعت بنائی ہے. آپ کی جماعت اس کام کے لیے، اور آپ کو اس میں کامیاب اگر ہونا ہے تو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. قبلہ درست کرنا یعنی اپنا ڈائریکشن صحیح کرنی پڑے گی. ابھی سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ یہاں کیوں لائے گئے، کیوں بھیجے گئے، اللہ میاں نے کیوں بھیجا ہے یہاں، ماں باپ کو کیوں توفیق دی کہ انہوں نے آپ کو یہاں بھیج دیا، یا خود آپ کے دل میں اللہ نے کیوں شوق پیدا کر دیا کہ آپ مدرسے میں آ گئے اور رہ رہے ہیں مدرسے میں. یہ معلوم ہوگا تو آپ کو پڑھنے میں، اپنے کام کرنے میں، اپنے اعمال میں سب میں مزہ آنے لگے گا. ابھی تو بوجھ ہے، صبح نیند پوری نہیں ہوئی اٹھنا پڑتا ہے، پھر مدرسے میں بیٹھ کے سبق پڑھنا پڑتا ہے. ہر کام ٹائم پہ ہوتا ہے، اور بچپن کا زمانہ ہوتا ہے ٹائم پر کام کرنا اچھا نہیں لگتا، شعبے پر کام کرنا اچھا نہیں لگتا. تو زبردستی ہو رہی ہے، زبردستی رہ رہے ہیں مجبوری میں. یہی مجبوری کو شوق میں بدل دیجئے، آپ کا شوق بن جائے. شوق کو کیا کہیں گے مطلب ہے؟ شوق سمجھ رہے ہیں؟ کوتا بجھ رہے نہیں بجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیج دیا، اب آپ کو کامیاب ہو کے جانا ہے. اور موت جو ہے آپ کی، وہ آپ کی کامیابی کی ضامن ہوگی. اعلان ہوگا
یہ وہ آدمی ہے. کچھ لوگ موت پر مر جاتے ہیں، کچھ لوگ موت پر زندہ ہو جاتے ہیں. زندہ وہ ہوتے ہیں جن کی یاد تازہ رہتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بس جاتے ہیں، وہ نہیں مرا کرتے. ابھی پچھلے دنوں ہم کسی جگہ پروگرام میں گئے تھے، وہاں حضرت شیخ